ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. معزز ناظرین، رمضان کا مبارک اور قیمتی مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پورے طور پر لوگوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اور میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی وقت مبارک ہو، جگہ مبارک ہو اور اس مبارک وقت میں کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو جیسا مبارک وقت میں نیکی کرنے کا اجر اور اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح گناہ کرنے کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے. ہم صرف ایک رخ کو لے کر چلتے ہیں کہ ہم صرف کہ رمضان کے مہینے کے اندر نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. تو میرے دوستو، جیسے نیکی کا ثواب بڑھتا ہے اسی طرح سے گناہ کی شدت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ رمضان جیسے مبارک مہینے کے اندر نیکی بڑھ رہی ہے تو گناہ کی شدت میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کو ایک مثال سے ہم سمجھتے ہیں. مثال یہ ہے کہ کوئی حاکم ہے، کوئی حکمراں ہے، وہ لوگوں میں یہ اعلان کر دے یا اپنے دربار میں وہ اعلان کر دے کہ آج میں آپ لوگوں کو پارٹی دے رہا ہوں اور اس پارٹی کے اندر جو بھی آئے گا اس کو میں خوب دوں گا. اب ایک شخص اس پارٹی میں شامل تو ہوتا ہے، لیکن چونکہ بادشاہ نے اور حکمراں نے یہ کہا ہوا ہے کہ تم میرے پاس آؤ اور میرے آنے کے بعد میں تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ، میری باتوں کو سنو، میری باتوں کو مانو، تو میں تمہیں اتنا دوں گا، تم سے رکھا نہیں جائے گا. حکمران نے یہ کہا. اب ایک شخص اس کی پارٹی میں بھی جاتا ہے اور اس کی پارٹی میں جانے کے بعد میں اس میں شرکت بھی کرتا ہے، لیکن بادشاہ کے اس اعلان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ بادشاہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا بلکہ وہ لوگوں کی طرف متوجہ رہتا ہے. بادشاہ اس کی طرف اپنی رحمت کی نظر کیے ہوئے ہے، لیکن وہ غیروں کی طرف متوجہ ہو رہا ہے. وہ کبھی اس سے بات کر رہا ہے، کبھی اس سے بات کر رہا ہے. بادشاہ اس کی طرف مخاطب ہے لیکن وہ اوروں کی طرف مخاطب ہوگا. تو میں خود آپ لوگوں سے یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتلائیں کہ ایسے شخص کی طرف بادشاہ کی نظر رحمت کب تک رہے گی، یا بادشاہ کب تک اس کے اوپر رحمت کرے گا؟ آخر میں بادشاہ ناراض ہو جائے گا، حکمراں ناراض ہو جائے گا اور اس کو سخت سزا دے گا اور اس کی اس گستاخی پر زیادہ پکڑ کرے گا. یعنی عام دنوں میں جو پکڑ کرتا وہ اس وجہ سے کہ وہ اس کی خاص پارٹی تھی، وہ خاص لوگوں کی طرف متوجہ تھا، لیکن وہ آدمی اس خاص پارٹی اور اس خاص موقع پہ غیر کی طرف متوجہ ہو گیا، تو اس وجہ سے وہ بادشاہ اس کو سخت سزا دے گا. جبکہ یہی غلطی اگر وہ عام دنوں میں کرتا تو اس کو غلطی کی سزا کم ملتی، لیکن اس موقع پر چونکہ خاص موقع تھا اس لیے اس کو غلطی کی سزا زیادہ بڑھ گئی. تو یہی معاملہ رمضان مبارک کا ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہو رہی ہیں، لوگوں کے درمیان میں مغفرت کا اعلان کیا جا رہا ہے، لیکن ہم لوگ ہیں کہ اپنی نالائقی کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور ہم اپنے کاموں میں مشغول ہیں. نہ ہم اللہ سے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ تلاوت کرتے ہیں، نہ اللہ سے مانگتے ہیں. تو جس طرح سے اللہ کی طرف سے نیکی کا ثواب اجر بڑھا دیا جاتا ہے، ہم لوگوں کو سمجھنا ہے کہ ہمیں نیکی کی طرف راغب ہونا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے. یہ اصل ہوتا ہے. ابھی ہم نیکی کی طرف تو راغب نہیں ہو رہے اور گناہوں سے بھی نہیں بچ رہے، تو ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہماری پکڑ زیادہ سخت ہوگی.